معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو الزام لگایا تھا وہ اس وقت تقویت اختیار کر گیا جب حالات واضح ہوئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے، اور یہی نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بھیج کر مدد بھی طلب کی تھی، جس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو وقوع پذیر ہونے سے اور ان کو شہید ہونے سے بچا نہ سکے۔ لیکن حالات کو اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ الزام یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا الزام تو معاویہ ابن ابی سفیان پر بھی عائد ہوتا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بلوائیوں کے اور محاصرین نے ان کو نظر بند کر رکھا تھا، جبکہ معاویہ ابن ابی سفیان تو ان محاصرین سے کوسوں دور شام میں تھے اور ان کے زیر تسلط ایک بہت بڑی فوج بھی تھی، اور ان کو بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا قاصد بھیج کر اور خطوط بھیج کر مدد طلب کی تھی۔ اس کے باوجود معاویہ ابن ابی سفیان ان کی مدد کے لیے فوج کو نہ بھیج سکے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر لگایا جانے والا الزام معاویہ ابن ابی سفیان کی ذات پر بھی لگنا چاہیے۔ اور یہی نہیں بلکہ کچھ روایات کے مطابق تو معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنی کچھ افواج کے لشکروں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط کے جواب میں ان کی مدد کے لیے اور محاصرین کے شر سے ان کو بچانے کے لیے بھیجا بھی تھا، لیکن وہ فوج بہت تاخیر سے شام سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئی، اور اسی تاخیر کے پیچھے بھی معاویہ ابن ابی سفیان کا ہی نام لیا جاتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے جان بوجھ کر ان امدادی لشکروں کو تاخیر سے مدینہ منورہ کی جانب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے روانہ کیا، تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کر دیا جائے، جس کا سیاسی طور پر فائدہ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کو سب سے زیادہ ہونا تھا۔ اور بعد کے حالات نے اس بات کو بھی ثابت کیا کہ واقعتاً خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ فائدہ معاویہ ابن ابی سفیان کو ہی ہوا کہ انہوں نے بلا شرکت غیر اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، اور جب مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے اور صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندوناک اور مظلومانہ شہادت کے بعد انتہائی فتن اور پر آزمائش حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کو منصب خلافت پر براجمان ہونے کی دعوت دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلافت کو سنبھالنے سے صاف انکار کر دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان پرفتن اور پرآشوب حالات میں آزمائش کی گھڑیوں میں اسلامی مملکت کی اس باغ دوڑ کو اور منصب خلافت کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ بلوائیوں اور باغیوں کا مدینہ منورہ پر تسلط اس قدر گہرا ہے کہ وہ خلیفہ وقت کو بھی ناحق قتل کر چکے تھے، اور ان پرفتن حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کنارہ کشی ہی اختیار کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب صحابہ کرام اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت کی نزاکت سے اور بار بار درخواست کر کے ان کو حالات کی نزاکت سے اور پرفتن اور پرآشوب حالات سے آگاہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو ان پرفتن حالات سے اور بد امنی سے نکالنے کے لیے خلافت کے عہدے کو قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری خلافت کی بیعت ڈھک چھپ کر نہیں ہوگی، بلکہ تمام امت مسلمہ کے سامنے بڑے مجمع میں ہوگی اور مسجد نبوی میں ہوگی۔ چنانچہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام مسلمانوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کی گئی۔ لیکن یہاں پر اور بھی بہت سے صحابہ کرام اور کافی مشہور صحابہ کرام بھی ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چہارم دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور ان میں سے کچھ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خلافت کو یہ کہہ کر ٹھکرا بھی دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے میں اور ان کو سزائیں دینے میں ناکام ہیں، تو ہم ان کی خلافت کو قبول نہیں کرتے۔ اور انہی صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی حاضر ہوئے اور جا کر ان کو مدینہ منورہ کے حالات کے بارے میں پر آزمائش حالات اور بد امنی کے بارے میں آگاہ کیا، اور ان کو مشورہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی جائے، ان کو منصب خلافت سے ہٹایا جائے۔ یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ وہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کر رہے، نہ ہی ان کو سزائیں دے رہے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا موقف یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو گرفتار کروں، ان کو سزائیں دوں، کیونکہ وہ میرے بھائی تھے اور میں ان کے قاتلین کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں کر بھی کیا سکتا ہوں کہ خوارجی اور باغی اس قدر طاقتور ہیں، اور یہی نہیں بلکہ میرے خود کے مسلمان بھائی جنہوں نے میری بیعت بھی کی ہے، اور وہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بیعت نہیں بھی کی، وہ سیاسی طور پر میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں اور مجھے کمزور کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں بھلا میں کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو گرفتار کر سکتا ہوں، جب معاویہ بن ابی سفیان بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو جھٹلا رہے تھے اور بار بار یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو گرفتار نہیں کیا جاتا یا ان سے قصاص نہیں لیا جاتا، تب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کمزور سے کمزور کیا جانے لگا تاکہ معاویہ بن ابی سفیان بلا شرکت غیر اسلامی مملکت کے خلیفہ قرار پا جائیں، اور یہی نہیں بلکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر فواج بھی لے آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں فتح حاصل کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکست کو تسلیم کیا، اور آپ بھی پھر ساری عمر پچھتاتی رہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں فوج لے کر کیوں آئی۔ روایات کے مطابق اس جنگ میں مسلمانوں کی ہزاروں کی تعداد ایک دوسرے کی ہی تلواروں کی زد میں آ کر ختم ہوتی گئی اور مسلمان شہید ہوتے گئے، اور معاویہ بن ابی سفیان نے بھی جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر اپنی کثیر فوج لا کھڑی کی تھی، جس کا بس یہی مطالبہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو اپنی خلافت کے اس عہدے سے دستبردار ہو جائیں، خلافت کو چھوڑ دیں، یا پھر ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو جنگ کے میدان میں حضرت عمار بن یاسر کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہونا ہی ان کے حق پر ہونے کی ایک واضح دلیل تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو فرما رکھا تھا کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار بن یاسر اس جماعت کو جنت کی طرف بلاتا ہوگا، لیکن وہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلاتی ہوگی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جانب دیکھ کر اور اس حدیث عمار بن یاسر کو یاد کر کے بہت سے مسلمان ایسے تھے جو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے لشکر کو چھوڑ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر میں اور ان کے شیعان میں شامل ہو چکے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی جانب سے معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف جنگ میں لڑتے ہوئے شہید بھی ہوئے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق مشہور تابعی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ صفین کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں ان کی فوج کی جانب سے لڑتے ہوئے شہید بھی ہو گئے تھے۔ جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی جنگ صفین کی فتح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہی رہی۔ روایات کے مطابق حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 سال کی عمر میں جنگ صفین میں شہادت پائی تھی، اور جب معاویہ بن ابی سفیان کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں حدیث عمار بن یاسر کے بارے میں بتایا گیا تو معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ عمار بن یاسر کو قتل کرنے والے ہم نہیں بلکہ علی المرتضیٰ ہیں، جو کہ ہمارے مقابلے میں عمار بن یاسر کو جنگ کے میدان میں لے کر آگے تھے، کہ نہ علی عمار بن یاسر کو ہمارے مقابلے میں میدان جنگ میں لاتے اور نہ ہی عمار بن یاسر ہماری فوجوں کے ہاتھوں شہید ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معاویہ بن ابی سفیان کے اس جملے کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے قاتل خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ وہی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے مقابلے میں جنگ کے میدان میں لے کر آئے تھے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔